السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور سچ، اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں دو اہم معاملات ہیں جن پر میں چاہوں گا ہم بات کریں۔ سب سے پہلے توشہ خانہ کیس، جس کو آج ہائی کورٹ نے قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اس کو دوبارہ ٹرائل کورٹ کی طرف ڈائریکٹ کیا اور درخواستیں سن کر دوبارہ سے فیصلہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ اور پھر اسی سلسلے میں ٹرائل کورٹ نے کل کو ان کے وکلاء کو دلائل کے لیے دوبارہ سے طلب بھی کر لیا ہے، اور وہ دوبارہ سے اپنے دلائل دیں گے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ مختلف فورمز پر رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے معاملہ چلا، اس کے بعد یہ معاملہ ٹرائل کورٹ، پھر ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ میں بھی درخواست تھی، سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے درخواست تھی۔ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے چیزیں لیں، جو ان کی ذاتی استعمال میں رہیں یا انہوں نے ان کو آگے سیل کیا، وہ تمام تر چیزیں انہوں نے شو نہیں کیں۔ خاص طور پر انہوں نے جو جیولری سے ریلیٹڈ آئٹمز تھے ان کو نہیں ڈسکلوز کیا، بہت ساری اور چیزیں ڈسکلوز نہیں کیں، کچھ چند ایک بکریاں انہوں نے غالباً ڈسکلوز کی تھیں، باقی بہت ساری چیزوں پر ان کے ذاتی استعمال میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اور یہی بات بار بار کورٹ کر بھی رہی ہے کہ کیا حرج تھا کہ وہ اس خانے کو ٹک کر دیتے یا اس میں لکھ دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے۔ خاص طور پر جیولری کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی چیز ان کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب یہ کہیں پر قابل سماعت ہے، نہیں ہے، اس پر نائلی بنتی ہے، نہیں بنتی ہے، ہر جگہ پر جو لیگل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اپنی درخواستیں دائر کر کے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے معاملے سے اسکیپ چاہتی ہے۔ لیکن اب دوبارہ سے ٹرائل کورٹ اس کو سنے گی اور پھر دوبارہ دیکھنا ہے کہ وہ اس حوالے سے قابل سماعت ہونے پر کیا فیصلہ دیتے ہیں اور ایونچولی کیا ڈیسیجن آتا ہے۔ ایک تو میں چاہوں گا اس معاملے پر ہم بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نگران سیٹ اپ کی بات ہے۔ 9 اگست کی تاریخ پہلے ہی پیپلز پارٹی نے کہا تھا، مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور گو کہ نگران سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اب مختلف نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے، حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے، اسلم وطانی، فواد حسن فواد، یہ امیدوار ہیں۔ اتحادیوں نے کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جس کو چاہیں وہ بنا دیں۔ خاقان عباسی صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ان کا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ والے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون حتمی طور پر نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم ہوتا ہے، اور پھر یہ الیکشنز کب ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے ہی بہت ساری بات چیت تھی الیکشنز ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، لیکن اب خاص طور پر چونکہ مردم شماری کا معاملہ بیچ میں آ گیا ہے اور اس پر تحفظات مختلف جماعتوں کے ہیں، تو اگر تو اس نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کرانے ہیں، پھر ایک وقت درکار ہے جو کہ کئی ماہ تک کا ہو سکتا ہے، اور اگر پرانی مردم شماری پر انتخابات کرانے ہیں پھر 90 روز میں یہ انتخابات ہونے ہیں۔ اب وہ کتنا طویل ہو جائے گا معاملہ، کس طرح سے چلے گا، یہ ایک دیکھنے کی بات ہے۔ میں چاہوں گا اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ذرا تفصیل سے بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ افتخار شیرازی صاحب ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، آپ بھی سینئر اینالسٹ ہیں۔ اور حسن رضا پاشا صاحب سینئر قانون دان ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ میں پاشا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ پاشا صاحب، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے فار اے نارمل پرسن ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہائی کورٹ نے واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجا ہے، ٹرائل کورٹ آلریڈی سن رہی ہے، پھر ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی ہے، الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دیا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیگلی پلے اپ اس کو کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ یہ کس طرح ہے یہ سارا معاملہ؟ تھوڑا سا ذرا اس کو اگر سمپلیفائی کر کے ناظرین کے لیے آپ سمجھا سکیں۔ بہت سارے لوگ آج یہ سوچ رہے تھے کہ وہ جو فیصلہ محفوظ ہے، فیصلہ آنا ہے، وہ فیصلہ قابل سماعت ہونے پہ تھا۔ فار اے نارمل پرسن ٹو انڈرسٹینڈ یہ ہے کیا کیس سر؟ ایک اصطلاح عام طور پہ یوز ہوتی ہے کہ accused is always favorite child of the court، اور اس میں اس کو تمام حقوق دیے جاتے ہیں فیئر ٹرائل کے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کیس ریمانڈ کیا ایک اپلیکیشن کی بنیاد پہ، جی پاشا صاحب، جو کہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے، اور وہ آبجیکشنز ڈیسائیڈ کیے بغیر جب ٹرائل آگے بڑھا تو اس کو چیلنج کیا گیا جو کہ ٹرائل کورٹ ان پہ فیصلہ دے، اور ود ان 7 days نے ایک ٹائم فریم ورک دے دیا۔ ود ان 7 days مینس کہ وہ کسی بھی 7 دن کے اندر اندر کر سکتے تھے۔ لیکن ٹو مائی مائنڈ ایک چیز ذہن میں تھی بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ اپ ٹو 7 days ہونا چاہیے تھا، اور ان کو اپرچونٹی فل 6 دن یا 7 دن تک دینی چاہیے تھی۔ لیکن ٹرائل کورٹ نے کچھ اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 دن کے بعد اس پہ فیصلہ دے دیا کہ یہ مینٹینیبل ہے۔ اس میں ایک چیز جو انہوں نے خیال نہیں رکھا کہ انہوں نے
پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وکیل کے آرگومنٹس نہیں سنے. جب ان کو پراپر اسسٹنس نہیں ملے گی اور اسی بنیاد پہ جب وہ دوبارہ اب انہوں نے ہائی کورٹ کو رجوع کیا تو ہائی جی پاشا صاحب. کورٹ نے یہی کنسیڈر کی تو اب انہوں نے دوبارہ کر دیا. ابھی کل بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک میں کہ یہ کیونکہ اجرت لگ رہی ہے اور بظاہر مناسب نہیں لگ رہا, یہ ان کو رائٹ آف اپرچونٹی, ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے تھی رائٹ آف ہیئرنگ کی. وہی ہوا. دوسرا جو ہے ایک بڑا اہم انہوں نے جو ایک اپلیکیشن کا ڈیسیژن لیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ مجھے پاشا صاحب آپ کو سننے میں دشواری ہو رہی ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ میں صحیح سے سن پاتا. میں ذرا سولنگی صاحب کی جانب بڑھوں گا. اف وی کین ریکنیکٹ ود پاشا صاحب, پھر ان کی رائے لیتے ہیں. سولنگی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ ابھی جو پاشا صاحب نے بات کہی وہ اجرت میں اس کو مینٹین رکھا یا ساری بات پر ایک بڑا سمپل سا معاملہ ہے. اس کو جو بڑا ایک سمپلیفائی کر کے اگر ہم دیکھیں وہ یہ کہ کوئی چیز تھی تو آپ نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا, اور اس پہ ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی جاتی ہے. یہ اتنا کمپلیکیٹ یا اتنا لمبا ہونا چاہیے تھا معاملہ, یا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کچھ غیر معمولی ریلیف ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کو مل رہا ہے؟ میرا اس کیس کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے ایک میکرو ویو کے طور پر وہ یہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو ریلیف دیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو, یہ ریلیف جو ہے یہ بہت محدود ہے اور مجموعی جو پروسیس ہے اس میں ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ 2 اور 3 تاریخ کا جو چاند ہے وہ بظاہر تو پتلا ہوتا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر چاند 15 یا 16 تاریخ کا بھی ہو اور اس کی کافی روشنی بھی ہو تو جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تاریک ہوتا جائے گا. یہ جو ریلیف ہے اس کے نتیجے میں ان کو چند دن تو مل گئے ہیں, لیکن جو مجموعی جو پکچر ہے اس میں ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. چند دن ملنے سے ان کو کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں ہوا. ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں اور ان میں سے کافی پوٹینشل ہیں. مثال کے طور پر یہی کیس جو ہے وہ نیب کے اندر بھی ہے, اسی طرح سے 9 مئی کے کیسز بھی ہیں, اسی طرح سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے, اور جو متعدد کیسز ہیں وہ اس کے الگ ہیں. بلکہ ہر روز پی ٹی آئی چیئرمین کوئی نئی ایسا کام کرتے ہیں, کوئی ایسی نئی حرکت کرتے ہیں جس میں وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں. تو مینٹینیبلٹی کے حوالے سے جس طرح سے بتا رہے تھے پاشا صاحب وہ ٹھیک فرما رہے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی خاص جو درخواست تھی کہ یہ جج متعصب ہے, یہ کیس کسی اور عدالت میں منتقل کیا جائے, یہ درخواست منظور نہیں ہوئی. اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی آج یہ اپنی درخواستیں واپس لے کے یہ تیسری دفعہ یہ کیس جو ہے وہ وہاں سے خارج ہوا ہے. تو ان کی جو مشکلات ہیں وہ مجھے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور مسلسل کھدائی میں مصروف ہیں. رائٹ سر. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شراج صاحب آپ کیسے دیکھیں گے اس سارے معاملے کو؟ ڈو یو ایگری ود دا فیکٹ کہ وہ ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں, یا ایک اور دلچسپ اینگل اس سارے معاملے کو دیکھنے کا شراج صاحب یہ بھی ہے کہ اتنے نمبر آف کیسز وہ ایک ہی دفعہ جو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا جب وہ کچھ وقت کے لیے وہ گرفتار ہوئے, یا مہمان بنے, گرفتار بھی شاید اس کو نہ کہا جائے, ادروائز وہ بالکل فریلی ساری چیزیں کیسز بے تحاشا ہیں, لیکن ان کو پکڑا نہیں جا سکتا, پکڑے نہیں وہ گئے کسی بھی معاملے پہ. اور یہ توشہ خانہ بھی کرتے کرتے اب اٹس بین مور دین اے ایئر, لیکن یہ پھر ابھی
کیس قابل سماعت بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تک بات یہیں پہ پھنسی ہوئی؟ دیکھیں میرے خیال میں جو توشہ خانہ سے متعلق کیس ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ضرور ہیں جن کے جواب ملنے چاہیے. اور اگر تھوڑا سا پیچھے چلے تو بنیادی طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس گیا تھا الیکشن کمیشن میں, اور الیکشن کمیشن نے جب اس معاملے کو نمٹایا تھا, گویا کہ فیصلہ دیا تھا, تو اس فیصلے کے دو حصے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو گوشوارے تھے اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان جیولری کا اور باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا, تو ظاہر سی بات ہے اس کی پاداش میں ان کو ایک ٹرم کے لیے نااہل کرا دیا گیا کہ جو موجودہ ٹرم جو ختم ہو رہی ہے 12 اگست کو, اس 5 سال کے لیے ان کو اسمبلی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا, جو سزا لگتا ہے کہ وہ بھگت چکے ایک طرح سے. لیکن دوسرا حصہ جو تھا اس فیصلے کا وہ تھا فوجداری مقدمہ قائم کرنے سے متعلق, اور آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس کی باقاعدہ اپروول دی, اور اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر ہوا, اس کے بعد سے پروسیڈنگ چل رہی ہیں. اب تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو موقف یہ ہے کہ ان کے خلاف یہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں بنتا, انہوں نے کوئی ایک قسم کا کوئی کرمنل کنڈکٹ نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ مقدمہ چلایا جائے. اور آج میرے خیال میں اسی کو لے کے جو ایک درخواست لے کے گئے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ کیس مینٹینیبل ہی نہیں ہے, گویا کہ یہ فوجداری مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. اور اس سے پہلے جیسے حسن رضا پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جج صاحب نے بڑی اجلت میں اس کیس کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا, اس کو مینٹینیبل قرار دیا. اب ہائی کورٹ نے ان کو اس حد تک ریلیف ضرور دیا ہے کہ عدالت اس کو بڑے اطمینان سے سنے, اور اگر چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء کے دلائل میں کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے, تو پھر فیصلہ اس انداز میں کیا جائے. لیکن بڑی حیران کن بات یہ بھی ہے ارسلان کہ ایک جو شخص کہ جو کسی جج کے اوپر متعصب ہونے کا الزام لگا رہا ہے, یا اس کا خیال یہ ہے کہ ایک شخص کی اس کی فیس بک جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو پوسٹ ہے وہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاید کسی طرف انکلائنڈ ہے, تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں عدالتوں کے اندر جب کوئی شخص کسی عدالت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرے تو ان لوور کورٹس کے اندر جج صاحبان خود ہی وہ کیس کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے, گویا کہ جج صاحب ڈٹے ہوئے کہ انہوں نے اس کیس کو سننا ہے. اب معاملہ رہ گیا کہ آج سپریم کورٹ سے درخواست واپس لے لی گئی, وہ اس بنیاد پہ لی گئی ہے کہ کیونکہ ہائی کورٹ نے اس معاملے پہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے, اور جب تک وہ اناؤنس نہیں ہوتا تو اس درخواست کو سنا نہیں جا سکتا. تو میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف اب منڈے کو یا کل اگر ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے, اور میرے خیال میں وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پہ بھی اعتراض کریں گے. ایک اعتراض جو بنیادی طور پہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو ہم نے دو ایک طرح سے استدعائی کی تھی, اور گویا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے, اس کو بھی مناسب انداز میں ایڈریس نہیں کیا گیا, اور مور امپورٹنٹلی ہم نے جج کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, تو اگر ہمیں ریلیف دیا بھی جا رہا ہے لیکن دوبارہ اسی جج کے سامنے کیس لگے گا جو پہلے ہی ان کے خیال میں وہ فیصلے دے چکے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین کو قابل قبول نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ اس سارے سنے گی تو جی شراح صاحب پوائنٹ آ گیا. میں پاشا صاحب میرے ساتھ ہیں, میں پاشا صاحب کی طرف جا سکتا ہوں دوبارہ؟ پاشا صاحب آپ جو فرما رہے تھے اس کو مکمل کر دیں. اب واٹ از دا فیوچر آف دا ہول میٹر؟ ابھی دوبارہ سے اگر اس کو قابل سماعت قرار دیتی ہے ٹرائل کورٹ, پھر کیا اس کا مستقبل کیا ہے کیس کا؟ دیکھیں کیس تو رائٹ ہو گیا ہے, تمام ایویڈنس پروسیکیوشن کی وہ ہو چکی, اس پہ جرا بھی ہو چکی, 342 کی سٹیٹمنٹ ہو گئی. اب ایک اور پوائنٹ ان ایشو رہ گیا جو کہ میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جج صاحب نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا کہ دیکھیے ڈیفینس دینا ہر ملزم کا قانونی حق ہے, اور جب انہوں نے 342 کی سٹیٹمنٹ کے ایک پرٹیکولر کوسچن کے رپلائی میں یہ کہا کہ جی میں ڈیفینس ایویڈنس دوں گا, اور پھر انہوں نے نیکسٹ ڈے ایک لسٹ آف وٹنسز دے دی, تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آج ہی بلا لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں سے آنے یقین, لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ استدعا ان کی مسترد کر دی یہ کہہ کے کہ جناب یہ irrelevant ایویڈنس ہے, یہ جو وٹنسز کے نام دیے گئے ہیں یہ اس کیس سے متعلقہ نہیں ہے, لہذا یہ میں
مسترد کرتا ہوں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہے، یہ ان کو ان کی ایویڈنس کو لینا چاہیے تھا، ریکارڈ کرنا چاہیے تھا۔ ان کے پاس، جج صاحب کے پاس پورا ایک رائٹ موجود ہے کہ جب وہ اپنی ڈیٹیل ججمنٹ لکھیں گے تو اس میں جی پاشا صاحب، پاشا صاحب انفارچونیٹلی ان کی بات نہیں جی ہم تک پوری پہنچ پا رہی۔ میں آگے بڑھتے ہوئے سولنگی صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا نگران سیٹ اپ پر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو تھا جی، اب ایک تو معیشت دان کا نام آیا ہے، حفیظ شیخ صاحب کا نام ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کہیے کہ وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے، وہ پھر عمران خان صاحب کے دور میں بھی رہے، اور وہ کچھ چیزیں اس طرح سے بہتر انداز میں نہیں چلا سکے، اوبیسلی تبھی تبدیل بھی ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے، اسلم بوتانی، فواد حسن فواد، ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی سرپرائز ایلیمنٹ ہے یہ جو چار نام آپ کے سامنے آئے ہیں، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ سب جماعتوں کے نام ہیں، یا یہ پیورلی مسلم لیگ نون کے نام ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب کا نام لگتا ہے کہ وہ بھی سب کے فیوریٹ ہیں۔ کیا کامنٹ کریں گے ان چار ناموں پر آپ؟ پہلے تو سر یہ فرما دیں۔ میں ایک مختصر تبصرہ کروں، یہ جو جج پر اعتراض ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود ہماری جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کا ریکارڈ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ججز پر اعتراضات کیے گئے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا، ماں سوائے آپ نے دیکھا منصور علی شاہ کے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ افتخار چودھری اپنے بیٹے کا کیس لینے کے لیے ارسلان کا وہ خود بیٹھ گئے تھے۔ جی اسی طرح سے جسٹس مظہر علی نقوی پر اعتراض کیا گیا اور ججز پہ کیے گئے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مسترد کیے جاتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ نے اگر انٹرٹین نہیں کی یہ درخواست تو مجھے کوئی اس پر حیرانی نہیں ہوئی۔ جہاں اس جج پر اعتراض کیا گیا وہاں اس عدالت کے اندر ہلڑ بازی بھی کی گئی، نعرے بازی بھی ہوئی، اور خود جو اکیوزڈ ہیں، جن پر الزام ہے، وہ متعدد بار میڈیا کے اندر آ کر ان پر حملے کر چکے ہیں اور بہت ہی نامناسب زبان بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے۔ جو نگران وزراء اعظم کے جو نام آئے ہیں اس میں مجھے کوئی بہت زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی کو اگر کرتے ہیں تو مجھے اس پر ذرا تھوڑی سی حیرانی ہوئی، باوجود اس بات کے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن ان کی جو وابستگی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاسی طور پر، وہ کسی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ جو پی ٹی آئی کا جو اعتراض ہوگا سولنگی صاحب ابھی تو گزشتہ کچھ ماہ سے وہ بڑے ڈیفرنٹ زون میں چل رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ وہ جتنے بھی زون میں ہوں، جی وہ جس بھی زون میں ہوں، لیکن ان کی جو وفاداری ہے نواز شریف کے ساتھ وہ کسی شک و شبے سے بالاتر ہے، اور وہ سیاست میں حصہ نہیں بھی لے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس جماعت سے ابھی تک الگ نہیں کیا، تو اسی جماعت کے بندے کو بنانا، مجھے اس پر حیرانی ہوگی۔ فواد حسن فواد ایک بہتر نام ہے، اس طرح کے اور بھی کچھ نام جو ہے جن کا آپ نے ذکر نہیں کیا ان کے بھی نام لیے جا رہے ہیں، لیکن مجھے اس پر حیرانی ہوگی حفیظ شیخ پہ، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے وزیر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں، تو وہ ان کو ہر بار جو ہے وہ ریسائیکل کر کے لے آنا، وہ شاید اس پر اعتراض اٹھے گا۔ مجھے نہیں یقین کہ نواز شریف اس پر اتفاق کریں گے۔ مجھے لگتا یہی ہے کہ نواز شریف جس بندے کا بھی نام لیں گے وہی بنے گا، چاہے ان کے اتحادیوں کو یہ قبول ہو یا نہ ہو۔ جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اسحاق ڈار صاحب والا نام مائنس ہو جانا، اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر انتخابات، اب آپ کو جو مردم شماری والا فیکٹر آ گیا ہے اس پر کامنٹ پلیز کیجیے گا سولنگی صاحب، کہ وہ اب 90 دن کا تو کھیل نہیں نظر آ رہا، تو کچھ 7 مہینے 8 مہینے کی بات تو ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ اسحاق ڈار کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نام لیک کیا تھا ان لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار بنے۔ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر وہ کیمپ جو کہ اسحاق ڈار کے خلاف ہے،
انہوں نے ان کا نام سامنے لائے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. لیکن اسحاق ڈار کا نام سیریسلی اس لیے بھی لایا گیا تھا کہ حفیظ شیخ کا نام لایا گیا تھا پہلے. تو انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ کوئی غیر جانبدار نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں, تو اگر آپ نے کسی اور جماعت کا ماہر معیشت لانا ہے تو پھر ہمارا جو ماہر معیشت ہے اس میں کیا خرابی ہے. تو ایک طرح سے حفیظ شیخ کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کا نام لایا گیا تھا. صحیح. اور انتخابات کے حوالے سے کیا فرمائیں گے سر؟ کیا مردم شماری مجھے والا نہیں فیکٹر لگتا بیچ کہ جو مجھے نہیں لگتا کہ مشترکہ مفادات کونسل اگر منظور بھی کر لے 2023 کی مردم شماری کو تو اس کے نتیجے میں حلقہ بندیاں ہو نہیں سکتی, کیونکہ حلقہ بندیوں کا جو نتیجہ ہے وہ چاروں صوبوں میں قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ تبدیل کرنا پڑے گا, اور تبدیل اگر کریں گے تو اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ کس صوبے کی کتنی نشستیں ہوں گی. اور یہ کیونکہ اس وقت پارلیمان اس طرح سے موجود نہیں ہے, قومی اسمبلی جا رہی ہے, کسی کو بھی 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے, تو اس وجہ سے مردم شماری کے بنیاد پر الیکشن کو مؤخر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتر دلیل نہیں ہوگی. اس کے لیے اور بہت ساری دلائل ہو سکتی ہیں, اور یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے, یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے, کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب الیکشن کمیشن کے بعد ہی یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی تاریخ میں تبدیلی کر سکیں یا تاریخ دیں. میں افتخار شرازی صاحب کی جانب بڑھوں گا. شرازی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ مجھے نگران وزراء اعظم کے حوالے سے جو وزیر اعظم بننا ہے جس شخص نے جو نام سامنے آئے ہیں, یہ نام آپ کو لگتا ہے یہی حتمی ہے, انہی چاروں میں سے کسی ایک نے ہونا ہے, یا اور نام جن کی طرف سولنگی صاحب نے اشارہ کیا کوئی سرپرائز ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ پھر انتخابات اور مردم شماری کیپنگ ان ویو, کیونکہ یہ تو کہا گیا کہ اگر حلقہ بندیاں کرنی ہیں, جو سننے میں آ رہی ہے بات, پھر 7 مہینے چاہیے, 6 سے 7 مہینے چاہیے. سولنگی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ آپ نے سن لیا, آپ کی کیا رائے ہوگی اس پر؟ دیکھیں میرا خیال میں اب تک جتنے بھی نام آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ کہ نگران سیٹ اپ میں جتنے بھی فیصلہ سازی میں حصہ دار ہیں وہ اپنی اپنی ایک وشفل لسٹ لوگوں کے سامنے رکھ لیں, گویا کہ ان کی خواہش ہے کہ ان میں سے کوئی فرد جو ہے وہ نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے. جہاں رہ گیا مشاورت کا معاملہ, 13 جماعتیں جس وقت اقتدار میں بیٹھی ہیں, تو صورتحال آپ کے سامنے کہ جس دن اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آیا ہے اس سے اگلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے لوگوں سے کہا گویا کہ شیر رحمان صاحبہ اور فیصل کریم پنڈی صاحب آئے اور انہوں نے باقاعدہ بڑی زوردار قسم کی پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر 2 ہی بڑے جو بنیادی نقطے, تو ایک تو یہ تھا کہ نگران وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہو جو غیر جانبدار ہو, جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہو. اگرچہ یہ اور بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر نگران سیٹ اپ کے اندر ANP اور JFA سے لے کے سب لوگوں نے اپنی اپنی وزارتیں وہاں پہ ایک دوسرے میں تقسیم کی, اور سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ وہاں پہ نگران سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں. لیکن بہرحال مرکز کے اندر نقطہ یہی تھا کہ غیر جانبدار شخص ہونا چاہیے. اور دوسری جو اہم بات کی کہ وہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے معاملے میں پیپلز پارٹی سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو میرا خیال میں اس وقت ہم نگران وزیر اعظم کی بار بار بات کر رہے ہیں اور اس نقطے پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ کون شخص ہوگا, تو بیک آف دا مائنڈ جو سب سے بڑا خدشہ اس وقت خود سیاسی رہنماؤں کے اندر, سیاسی جماعتوں میں ہے, وہ ارسلان یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ کہیں ایکسٹینڈ کر رہے, یہ کہیں طویل نہ ہو جائے. اور اس کی وجوہات بہرحال کئی موجود ہیں. 2 وجوہات تو سیاستدانوں نے خود ان کو اسٹیبلش کر دیے ہیں کہ اگر ملک کے خزانے میں پیسے کم ہو تو اب الیکشن نہ کرائے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں. اور دوسری وجہ یہ بتا دی گئی اگر ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر چل رہی ہو تو پھر آئین کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سلا دیں, اور اگر 90 دن کا تقاضا کیے بھی جا رہے ہیں تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اور یہ 2 وجوہات سپریم کورٹ میں بھی بتائی گئی, اور یہ 2 وجوہات الیکشن کمیشن کو بتائی گئی جن کو جائز تسلیم کم از کم الیکشن کمیشن نے کیا ہے. اب تیسری وجہ ہو گئی مردم شماری کی. اگرچہ سولنگی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ شاید جب آپ ڈی لمیٹیشن میں جائیں گے تو پھر ایک آئینی تقاضا آئے گا کہ آپ کو پھر آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ نئے حلقے بنیں گے. اگر کچھ حلقے کسی ایک صوبے سے نکل کے کسی دوسرے صوبے میں جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال کیونکہ اس ملک کے اندر ہر اپنے حساب سے آئین کی تشریح کرتا ہے, تو میرا خیال میں
इसी तशरीह के तहत कल जाके CCI का इजलास भी होगा, जिसमें लिखा गया है कि CCI के जो अरकान है उसमें 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और वज़ीर आज़म होते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2 सूबों में तो निगरान वज़ीर आज़म है, जो अवाम के बहरहाल मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं है। लेकिन फिर साथ में ये आर्गूमेंट भी आता है कि आइन में निगरान का लफ्ज़ तो लिखा हुआ नहीं है, चीफ मिनिस्टर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, और उसी सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए कल इजलास हो रहा है। तो कल के इजलास के बाद अगर इस नए सेंसस को अरसलान नोटिफाई कर दिया जाता है, और उसके बाद जिस तरह सोलंकी साहब भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन है, तो अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन को लेके फिर आईनी ज़रूरत पूरी करेगा, गोया कि नई हल्का बंदियाँ करेगा। और आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है कि जब नए हल्के बनेंगे तो उसके ऊपर एतराज़ात आएंगे, उनको दूर करना तो ये कम से कम 6 माह का प्रोसेस है। तो मेरा ख्याल में इस वक्त एक बड़ी जो एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है वो यही है कि हर जमात ये चाह रही है कि आने वाले वक्त में अगर कोई एक तवील सेटअप आता है तो कोई ऐसा शख्स हो जो उनके बातमाद आदमी हो, और साथ में ये भी एक कोशिश की जा रही है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आदमी हो, ताकि कोई सिचुएशन ऐसी बने कि जहाँ पे चीज़ों को डिरेल करने की कोशिश की जाए तो वो रेजिस्ट करे। अब देखना ये जो आपने शायद खाना बाजी साहब का नाम लिया है, मेरे ख्याल में वो तो अपनी पार्टी और इस निज़ाम से बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। आपको याद वो हो गए मुस्तफा नवाज खोखर साहब हो गए, कुछ और लोग हैं कि जो एक अलग सफर पे चल निकले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन के अंदर वो अपना कांधा पेश करेंगे और इस किसी ऐसे सेटअप का हिस्सा बनेंगे कि जिसके बारे में बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये है कि हमने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है, उस मुआहदे की अभी जो मुद्दत है वो 9 माह की है, और साथ में हमने निगरान वज़ीर आज़म को एक खसूसी उनके इख्तियारात को भी एलिवेट कर दिया है कि वो डे टू डे अफेयर से ज़्यादा कुछ और मामला को भी देख सकेंगे। तो मेरा ख्याल में कोई इकोनॉमी के बैकग्राउंड के शख्स को ज़रूर कंसिडरेशन में लाया जाएगा कि अगर निगरान सेटअप आगे बढ़ता है या कोई बड़े फैसले करने पड़ते हैं बिलखुसूस मईशत के हवाले से, तो शख्स को ऐसा होना चाहिए कि जिसको मईशत के बारे में अच्छी खासी सूझबूझ हो। और फिर आपको मालूम है राइट शाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। इट्स ओनली मैटर ऑफ डेज नाउ, जो भी ज़ाहिर है नाम हतमी होगा, जो भी चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। इस वक्त मुख्तलिफ अंदाज़े हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पर एक चीज़ जो कि इस साल के शुरू से हम सुनते आए और बात होती रही वो ये कि दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन ईयर। तो आज भी हमारे पास 100% क्लैरिटी नहीं है कि ये 60 दिन 90 दिन वाला मामला तो छोड़िए कि इस साल में इंतखाबात होंगे, बात अगले साल पे जाएगी। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक कहा गया था मार्च अप्रैल शायद अगले साल वो इलेक्शन का वक्त होगा। बट ये तमाम तर चीज़ें बहुत जल्द मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाएंगी, इस पर क्लैरिटी हमें मिल जाएगी जो मुल्क के लिए बेहतर है। उम्मीद करते हैं वही हो। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने